أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. سورة البقرہ آیت نمبر 33. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم باسمائہم انبئہم ان کو بتا دو باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم بس جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتا دیے باسمائہم ان کے نام قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کی غیب والارض اور زمین کی غیب وعالم اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا اور یاد کرو اس وقت کو قلنا جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا کہ سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا چنانچہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور تکبر کیا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا کافروں میں ہو گیا. وَقُلْنَا اور ہم نے کہہ دیا یا آدم کہ اے آدم اسکن انت کہ تم وزوجک اور تیری بیوی رہو الجنت جنت میں اسکن رہو انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وَكُلَا اور دونوں کھاؤ منہا اس جنت سے رغدن بافراغت ہو کر حیث شئتما جہاں پر تم چاہو جہاں کہیں سے چاہو بافراغت ہو کر کھاؤ. جی رغدن کا معنی یا جی بھر کر کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا لیکن قریب بھی نہ جاؤ هذه الشجرہ اس درخت کے فتکونا ورنہ ہو جاؤ گے تم من الظالمین ظالموں میں سے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالم. فأزلهما الشیطان سو شیطان نے ان کو بہکایا ڈگمگایا عنہا اس درخت سے یا اس درخت کی وجہ سے فأخرجہما پس دونوں کے نکالا مما کانا فی اس زندگی سے جس میں وہ تھے یعنی جس زندگی جس عیش میں وہ تھے اس سے شیطان نے ان کو نکال دیا. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ تم سب یہاں سے بعضکم لبعض کہ تم ایک دوسرے کے بعضکم بعض تم میں سے لبعض بعض دوسروں کے لیے عدو دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہوگا ٹھکانہ ہے ومتاع اور فائدہ اٹھانے کا سامان ہے الی حین ایک وقت تک ایک مدت معین تک. یہاں پر اللہ رب العالمین وعلم آدم الاسماء سے آدم علیہ السلام کی خلقت کی حکمت فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خلیفہ کیوں مقرر کیا. جو فرشتوں سے سوال کے بعد انہوں نے مناسب طریقے سے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو پھر اللہ رب العالمین ان کے اوپر
تخلیق آدم کی خلقت کو سامنے ان کے اوپر واضح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آیت تو ہم نے کل پڑھ لی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے اللہ رب العالمین نے ان کی حکمت کو واضح کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے اور پھر فرشتوں پر پیش کر دیے، فرشتوں سے بھی پوچھ لیا، فرشتوں نے اپنے علمی کا اظہار کر لیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یہاں سے آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں، اسی کا حکایت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں نے ان سوالات کے جاننے سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیا کہ ان سوالات کے جوابات ہم نہیں دے رہے، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو ان اسماء کے بارے میں خبر دے جس کا ان سے پوچھا گیا تھا اور جن کا ان کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم انبئہم ان کو بتا دیجئے باسمائہم ان چیزوں کے نام، فلما انبأہم جب حضرت آدم نے ان کو بتا دیے باسمائہم ان کے نام، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں غیب السماوات آسمانوں کی غیب والارض اور زمین کی غیب، واعلم اور جانتا ہوں ما ان چیزوں کو تبدون جو تم چھپاتے ہو، وما کنتم تکتمون اور ان چیزوں کو ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں خبر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فرشتوں کو ان ناموں کے بارے میں بتا دیجئے جن کا فرشتوں کو پتہ نہیں تھا، تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو جائے اور تاکہ ان کی اطمینان میں اضافہ ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر خلافت کیوں سپرد کی گئی۔ اب یہاں پر علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، واجب الوجود کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے انی اعلم غیب السماوات والارض، جو بذاتی ہی تمام مغیبات کو جانتے ہیں۔ بعض امور غیبیہ کا علم جو اللہ کی تعلیم کی وجہ سے حاصل ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، لہذا کسی پیغمبر پر عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جو تمام مغیبات کو جانتا ہو اور بذاتی ہی بنفسی ہی اس کو علم ہو۔ اگر بنفسی ہی اور بذاتی نہیں ہو بلکہ واسطے کی وجہ سے علم حاصل ہو جائے اللہ کی تعلیم سے اور بعض امور غیبیہ ہو تو اس کو عالم الغیب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان الم اقل لکم، کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا انی اعلم کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو گویا کہ اس سے پہلے انی اعلم ما لا تعلمون جو فرشتوں نے سوال کیا تھا نا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں ان باتوں کو جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو اسی کا استحضار، اسی معنی کی تاکید مقصود ہے اور تفصیلاً اس کا اعادہ مقصود ہے کہ اللہ کا علم وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ کا علم ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن کو تم اپنے اقوال اور افعال سے ظاہر کرتے ہو، اور وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور ان چیزوں کو بھی شامل ہے جن کو تم اپنے دلوں کے اندر چھپاتے ہو، تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں، تمہارے دل کے اندر جو وساوس ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کا بھی علم ہے۔ تو الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں گویا کہ فرشتوں کے اوپر عتاب ہے، اس لیے کہ فرشتوں نے خلاف اولا کام کیا تھا، ترک اولا،
خلاف اولا کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے حکمت کے بارے میں جلدی سے سوال کیا۔ اولا یہ ہوتا ہے، مقامی الوہیت کے مناسب یہ ہے کہ انسان ادب کا لحاظ کرے اور حکمت کے بارے میں سوال نہ کرے یہاں تک کہ اس کے سامنے خود بخود حکمت ظاہر ہو جائے۔ لیکن فرشتوں نے جلدی سوال کیا حکمت کے بارے میں کہ تخلیق آدم کی حکمت کیا ہے، انسان کے پیدا کرنے کی پیدائش کی حکمت کیا ہے، تو گویا کہ انہوں نے خلاف اولا کا ارتکاب کیا۔ تو الم اقل لکم، کیا تمہیں میں نے بتایا نہیں تھا؟ یہ ان کو کے اوپر عتاب مقصود ہے۔ اس آیت کریمہ سے جو فوائد نکالے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کیا ہے، اس جہت سے کہ آدم علیہ السلام کی جو علم ہے وہ اللہ کی تعلیم سے حاصل کردہ ہے، لہذا جب کسی شخص کی اللہ علم کے ذریعے سے اس کا تعاون اور امداد کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر پوری رعایت اور توجہ ہوگی، اور پھر جو علم غور و فکر، نظر اور فکر کے طریقے سے حاصل ہو جائے اس میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے، خطا کا احتمال ہوتا ہے، اور وہ صاحب علم جو غور و فکر کے نتیجے میں علم حاصل کر لے تو کبھی کبھی وہ افساد میں پڑ جاتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ اصلاح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو علم انسان اللہ کی تعلیم سے اس کو مل جائے تو علم واقع کے مطابق ہوتا ہے قطعاً اور یقیناً، اور اس صاحب علم کے اوپر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو وہی علم والا وہی زمین کے اندر خلافت کا مستحق ہوگا۔ تو لہٰذا اس سے یہ بات ماخوذ ہو گئی کہ جس بندے کے پاس علم شرعی ہو تو سیاست شرعیہ کا علم یہ ہر سیاست سے بہترین علم ہے، اس لیے کہ علم شرعی ان احکام کا علم ہے، ان قوانین کا علم ہے جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اور جو احکام آسمان سے نازل ہوئے ہو وہی کے ذریعے سے نازل ہوئے ہو تو زمین میں بنائے گئے قوانین سے وہ زیادہ عادل اور زیادہ مبنی بر انصاف ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ زمین کے اندر خلافت کا مستحق وہ بندہ ہوتا ہے جو صاحب علم ہو، جس کے پاس علم شرعی ہو، جس طرح آدم علیہ السلام۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بعض کرامات اور خصوصات کا بیان کیا، ابھی ایک اور کرامت کا بیان ہے اگلی آیت میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، اور پھر آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے، وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم، بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ جو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو اس سے پہلے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اسی پر اس کا عطف ہے، اور یہ عطف القصہ علی القصہ کی باب سے ہے، ایک قصے کا دوسرے قصے پر عطف، گویا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ سے لے کر یہاں تک ایک قصہ ختم ہو گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سے یہاں پہ دوسرا قصہ شروع ہو گیا، اور اس کو دوبارہ ذکر کیا تو اس کا اعادہ حرف عطف کے بعد اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یہ مستقل جملہ ہے اور مستقل بنفسہا ہے، اس کا اسلوب مستقل ہے، اس لیے اس کو مستقل طریقے سے ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ فرشتوں کو حکم ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ تو سجدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لغتاً سجدہ کا معنی التذلل والخضوع مع انخفاض بانحناء وغیرہ، یعنی کسی کے سامنے خضوع اور عاجزی کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا اور اس کے ساتھ جھکاؤ بھی ہو، یعنی جھک بھی جائے اس کے سامنے۔ تو یا تو انحناء یعنی کمر جھکا دے، اور یا یہ ہے کہ زمین کے اوپر پیشانی رکھ دے۔ شریعت کے اندر سجدے کا اطلاق صرف دوسری صورت میں ہوتا ہے، وضع الجبہۃ علی الارض بقصد العبادہ، عبادت کی غرض سے زمین پر پیشانی رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے جو فرشتوں کو حکم ہوا تھا سجدے کا، تو اس سجدے کی کیفیت کیا تھی؟ اس سے شرعی سجدہ مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ سب سے جو راجح قول معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جس سجدے کا حکم ہے تو سجدے کو لغوی معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے، زیادہ مناسب ہے۔ وہ کس طرح؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا فعل کرو جس کی وجہ سے تمہاری خشوع، تمہاری عاجزی آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو جائے، اور آدم علیہ السلام کی عظمت اس سے ظاہر ہو جائے، اور گویا کہ تم بالفعل اس بات کا اقرار کر لو کہ آدم علیہ السلام وہ فضیلت والے ہیں، اس کی فضیلت ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیشانی زمین پر رکھنا مراد نہیں ہے، جو عبادت ہوتا ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کا عبادت یہ شرک ہے اور فرشتے شرک سے پاک ہے۔ اسی رائے پر اہل سنت والجماعہ کے چند علماء کرام نے یہی رائے اختیار کی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سجدہ یہ اللہ کے لیے تھا اور آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا گیا تھا، یعنی جہت سجدہ یہ آدم علیہ السلام کی تعزیز کی، جس طرح کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو یہ قبلہ ہے، جہت سجدہ ہے، لیکن سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ اور اس رائے کو معتزلہ کے بعض علماء نے اختیار کیا ہے، اور معتزلی علماء کرام نے اس رائے کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان کے خلاف حجت بنتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ ابلیس، اس کو اللہ رب العالمین نے اعزازاً فرشتوں میں شامل کیا تھا، اور جو نیک صالحین من البشر ہوتے ہیں، یعنی انسانوں میں جو نیک لوگ ہوتے، صلحاء ہوتے، وہ عام فرشتوں سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے یہاں پر اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عام انسانوں سے، عام انسان جو صالحین ہوتے ہیں، صالحین نیک لوگ، نیک انسان وہ عام فرشتوں سے افضل۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ معتزلہ اس کو بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بشر سے افضل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سجدہ آدم کو یہ قبلے کی طرح تھا، جس طرح کہ ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قبلہ ہم سے افضل ہے۔ لیکن جو بات راجح ہے وہ اہل سنت والجماعت کا موقف راجح ہے، اس لیے کہ قرآن کے سیاق اور سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر سجدہ کرنے کا غرض
آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت کا اظہار مقصود تھا، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت اس وقت ظاہر ہوگی جب آدم علیہ السلام کو قبلہ تصور نہ کیا جائے، بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار مراد لیا جائے اس سے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی مراد ہے، تو تعظیم کے طور پر نہ کہ عبادت کے طور پر، اور سابقہ شریعتوں میں تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا جائز تھا، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین نے اور ان کے بھائیوں نے سجدہ آگے سورہ یوسف میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہاں پر بھی سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے اگر سجدہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو گویا کہ ہمارے شریعت کے اندر اب تعظیماً بھی کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ پہلی شریعتوں کی بات تھی، اس میں تعظیماً کسی کے سامنے پچھلی شریعتوں میں یہ جائز تھا، لیکن اب تعظیم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت ہے، تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم یہ ایک قسم کا ان کا امتحان مقصود تھا فرشتوں کا، تاکہ اللہ رب العالمین لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ ان فرشتوں کی جماعت میں ابلیس بھی شامل تھا نا، تو خبیث اور طیب کے درمیان امتیاز آ جائے۔ اب اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں تھی تاکہ سب فرشتوں کو سب یہ سامنے آ جائے کہ ابلیس جو آپ کی جماعت میں شامل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ راندہ درگاہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کر لیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ ابلیس قرآن کریم کی صراحت کے مطابق جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بے حکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جن کا ارتکاب دنیائی انسانیت میں سب سے پہلے کیا گیا اور اس کا مرتکب ابلیس تھا، لہذا حسد اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسرے سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بگارنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابلیس نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بڑا سمجھا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے تسلیم کر لے، چاہے اس کی حکمت اور فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر وہ حکمت اور فائدے کا پوچھے گا تو ابلیس کے قبیل سے ہو جائے گا۔ بہرحال ابلیس ابلاس سے مشتق ہے، اور ابلاس کا کیا معنی ہے؟ الحزن الناشی من شدت الیأس، شدید مایوسی سے پیدا ہونے والا غم، شدید مایوسی کی وجہ سے جو غم پیدا ہو جاتا ہے اس کو ابلاس کہا جاتا ہے، ابلسا۔ بعض حضرات نے یہ، لیکن راجح یہ ہے کہ ابلیس یہ عجمی اسم ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ عالمیت اور عجمہ۔ ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا، اللہ رب العالمین نے
اس کو یہ مہلت دیا قرآن کے اندر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس باقاعدہ کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس اور دل کے اندر جو شر کے داعی پیدا ہوتا ہے، گناہ کا جو داعی پیدا ہوتا ہے، اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات غلطی ہے، معقول نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس لوگوں کو دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ باقاعدہ ایک وجود رکھتا ہے، محض خیال وسوسے کلام ابلیس نہیں ہے۔ ابا واستکبر، ابا یہ ابا سے ہے، ابا کا معنی کسی کام سے انکار کر دینا شرم کی وجہ سے، یعنی آدمی کام پر قادر ہے لیکن شرم کی وجہ سے وہ انکار کر دے، اس کو ابا کہا جاتا ہے۔ اور استکبار تکبر، بڑائی کا اظہار کرنا، غرور، یعنی آدمی اپنے آپ کو دوسرے پر بڑا سمجھے، تو ایک مذموم صفت ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ میں جو کانا ہے یہ سارا کے معنی میں، بس وہ یعنی ہو گیا وہ کافروں میں سے، کافروں میں سے شامل ہو گیا، سارا کے معنی میں ہے۔ اور یا کانا اگر اپنے معنی میں کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو مطلب وہ کافروں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں، اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر میں وہ کافروں میں سے تھا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدُوا میں جو فاعل ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، فس یہ فا تعقیب کا فائدہ، تعقیب مع الوصل کا فائدہ دیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امر کے بعد، سجدے کے حکم کے بعد فرشتوں نے بلا تردد امر پر حکم عمل کیا، امر پر عمل کیا، اور اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں کی۔ ان کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہیں آیا، لیکن ابلیس نے ابلیس نے عمل کے بجا لانے میں تاخیر کی اور اس نے نہیں کیا۔ اب ابلیس فرشتوں میں سے تھا یا نہیں تھا، اس کے اندر علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اگر ابلیس ان میں سے شامل نہیں ہو تو پھر یہ امر ابلیس کو شامل نہیں ہونا چاہیے، اور امر چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہونا چاہیے، وہ رسوائی اور وہ عذاب کا مستحق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امر کا مخاطب تھا، فرشتوں کی جماعت میں شامل تھا۔ اور اس لیے بھی کہ الا ابلیس، الا حرف استثناء ہے، اور مستثنیٰ میں اصل یہ ہے کہ وہ مستثنیٰ متصل پر محمول کیا جائے، یعنی مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے تحت داخل اور شامل کیا جائے، یہاں تک کہ اس وقت تک مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ میں داخل سمجھا جائے گا جب تک خروج پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ تو یہاں پر بھی الا ابلیس کو فرشتوں میں سے داخل سمجھا جائے گا، فرشتوں کی جماعت میں سے۔ یہ رائے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اور بعض حضرات نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں الا ابلیس کان من الجن، کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، تو یہ جنات، یہ اصلاً جنات میں سے تھا، جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کا اصل اور انسانوں کے یعنی اول انسان تھے، اسی طرح ابلیس بھی اصل الجن، جنات کا اصل اور پہلے جن تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابلیس کو قرآن کے مطابق آگ سے پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو تو نور سے پیدا کیا گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ابلیس کے اولاد بھی ہوتے ہیں جنات،
لیکن فرشتوں کے اولاد نہیں ہوتے. اس قول کو حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں رائوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ الصواب التفصیل فی هذه المسئلہ، درست یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے. وان القولین فی الحقیقت قول واحد، اور مفسرین کے دونوں قول حقیقت میں ایک ہی قول ہے. وجہ کیا ہے کہ ابلیس صورتاً فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تھا، لیکن اصلاً اور مادتاً وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ اس کا اصل اور مادہ وہ آگ، فرشتوں کا اصل نور. تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا تو اصل اور مادے کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تھا تو وہ صورت کے اعتبار سے کہتے ہیں. اب یہ بیان فرماتے ہیں آگے کہ جب الا ابلیس، یا اللہ رب العالمین فرمائے کہ فسجدوا، سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب یہ صرف جو استثناء ہے نا، استثناء تو صرف سجدہ نہ کرنا، سجدہ چھوڑنا، یہ تو عصیان پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ کبھی کبھی آدمی سجدہ چھوڑ دیتا ہے کسی عذر کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابا واستکبر، کہ اس نے جو سجدہ چھوڑا ہے عذر کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے انکار کیا ہے سجدہ چھوڑنے سے شرم کی وجہ سے. واستکبر، اور رب آپ کو بڑا سمجھا ہے، غرور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا ہے کہ آپ نے آدم کو میرے اوپر کیوں فضیلت دی ہے. فکان من الکافرین، تو وہ کافروں کی جماعت میں سے شامل ہو گیا. اس لیے اس آیت کریمہ کو کان من الکافرین پر ختم کر دیا کہ اپنے نافرمانی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکاری ہو گیا، اللہ کی رحمت اور اس کی رضامندی سے دور ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یہ وَإِذْ قُلْنَا پر عطف ہے. یعنی جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ سارا معاملہ طے ہو گیا. پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ رہو تو اور تیری بیوی الجنہ، جنت میں. تو یہ ایک دوسرا اکرام ہے آدم علیہ السلام کا اللہ نے کیا ہے. اس سے پہلے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا اکرام اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، اور اب دوسرا اکرام یہ ہے کہ اس کو جنت میں داخل کروا دیا. اب اسکن یہ سکنا سے ہے، اور سکنا کا معنی باقاعدہ طور پر کسی جگہ کو مسکن بنا دینا. زوج کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے، عورت بھی ہوتا ہے، یہاں پر اس سے مراد حوا علیہ السلام ہے. جنت باغ کو کہا جاتا ہے ہر وہ باغ جس کے اندر بہت سارے درخت، گھنے درخت ہو، اور ان درختوں کی ٹہنیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہو، اس طور پر کہ انہوں نے اپنے نیچے جگہ کو، زمین کو چھپایا ہوا ہو، تو اس کو جنہ کہا جاتا ہے، جس کی تفسیر ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ جن سے ہے، اور جن کا معنی کسی چیز کو حاست البصر سے چھپا دینا. جمہور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، تو جنت سے کیا مراد ہے؟ جمہور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دار الثواب ہے، یعنی وہ جنت، آخرت والی جنت جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن مومنین کے لیے تیار کی ہے. اور جلدی سے یعنی جب جنت کو، ان کی دلیل یہ ہے کہ جب جنت کو مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے تو عند الاطلاق ذہن اسی جنت کی طرف جاتا ہے، لہٰذا اس سے وہی جنت مراد ہے. بعض علماء خصوصاً معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین کے اوپر، دنیاوی زمین کے اوپر ایک بلند جگہ پر ایک باغ مراد ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آدم اور اس کی بیوی کی ٹھہرنے کے لیے پیدا کیا تھا.
اب وہ باغ کہاں پر تھا تو ان کے درمیان اختلاف ہے، بعض فلسطین بعض دوسری جگہ کی بات کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حادی الارواح میں فریقین کی دلائل ذکر کی، کسی کو ترجیح نہیں دی، لیکن اس میں احوط اور اسلم بات یہ ہے کہ جنت کے معنی کی تعیین سے کف کیا جائے، یعنی تعیین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قطعی طور پر کہ جنت سے مراد آخرت والی جنت ہے، دنیا میں کوئی جنت مراد ہے۔ اسی کی طرف امام ابو حنیفہ، امام ابو منصور ماتریدی رحم اللہ گئے ہیں کہ اس مسئلے کا عقیدے کے اندر کوئی دخل نہیں ہے، نہ قبر کے اندر اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کو کون سی جنت میں داخل کیا گیا، اور نہ آخرت کے اندر اس کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا اس کے بارے میں بہتر موقف وہ یہ کہ توقف کرنا بہتر ہے۔ اب اسکن انتا، یہ اسکن رہائش اختیار کرنے کا امر کس کو ہے؟ جنت میں آدم اور حوا کو ہے، لیکن اسکن اللہ رب العالمین نے اسکن خطاب کا صیغہ مذکر کا ذکر کیا اور پھر اس کی زوجہ کو اس پر عطف کر دیا، اس لیے کہ مقصود بالامر، امر اور حکم سے مقصود آدم علیہ السلام خود تھے اور اس کی بیوی اس کی تابع تھی۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیان کیا آگے، ان کے لیے اجازت دی کہ جنت کے پھلوں میں سے خوب کھائے، تو فرمایا وَقُلَا، اور دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن، جی بھر کر، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، اے کُلا من متاعم الجنہ وثمارها اکلا ہنیئا او واسعا، جی بھر کر کھاؤ، فی ای مکان من الجنہ اردتم، جہاں سے بھی تمہاری خواہش ہو کھانے کا وہاں سے کھاؤ۔ یہ رغدن، رغد عیش القوم کا معنی کسی قوم کی زندگی آسودہ بن جانا، خوشحال بن جانا۔ ارغد القوم ای اخصبوا صاروا فی رزق واسع، آسودہ حالی کو کہا جاتا ہے، کشادہ رزق کو کہا جاتا ہے۔ وَقُلَا مِنْهَا، منہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے جنت کی طرف راجع ہے کہ جنت سے کھاؤ، اور جنت سے کھانے سے مراد یعنی جنت کے متاعم، یعنی وہاں پر جو کھانے تیار ہیں اس کے پھل وغیرہ کھاؤ، لأن الجنہ تستلزم ثمارا ہی المقصود بالعقل، اس لیے کہ جنت سے کھاؤ، تو جنت سے کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جنت سے جنت کے کھانے اور اس کے پھل فروٹ کھانا مقصود ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک معین درخت کھانے سے اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبَا، یہ قرب سے ہے، قرب کا معنی قریب ہونا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس معین درخت کے پھلوں سے روکنا مقصود ہے۔ اب یہاں پر اور نہیں کو قرب کے ساتھ معلق، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اصل میں کھانے سے بطور مبالغہ روکنا مقصود ہے، مبالغے کے طور پر۔ اس طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس کا کیا مطلب کہ زنا کے وسائل کا بھی ارتکاب نہ کرو، وہ چیزیں جو زنا کے قریب کرنے والی ہو۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس کے کھانے کا سبب و وسیلہ بنے ان کا بھی ارتکاب نہ کرو۔ تو گویا کہ یہاں پر درخت کھانے سے علی سبیل المبالغہ منع کیا گیا۔ اور پھر مزید اللہ رب العالمین نے اس نہیں کی تاکید فرمائی کہ اگر تم اس درخت کے کھانے سے اجتناب نہیں کرو گے تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ چنانچہ فرمائے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی تم اپنے اوپر ظلم کر لو گے اگر اس سے کھا لیا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت سے نکال دے گا،
جس جنت کے اندر تم عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہو۔ اب علماء کرام نے اس درخت کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ اس سے کس قسم کی درخت مراد ہے۔ بعض حضرات نے انجیر، کسی نے سنبولا، کسی نے انگور کہہ دیا، کسی نے کیا، لیکن قرآن کے اندر نہ اس کی نوع کا ذکر ہے۔ اس لیے قرآن کی عادت یہ ہے کہ جو چیز غیر مقصود ہوتا ہے قصے میں، قرآن اس کی طرف تعرض نہیں کرتا۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں والصواب في ذلك أن يقال إن الله تعالى نهى آدم وزوجه عن الأكل من شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فأكلا منها۔ اس میں درست موقف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور اس کی بیوی کو ایک جنت کے درختوں میں سے ایک خاص درخت کھانے سے منع کر دیا، تمام درختوں سے نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس سے کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَا عِلْمَ عِنْدَنَا بِأَيِّ شَجَرَةٍ كَانَتْ عَلَى التَّعْيِينِ عَلَى التَّعْيِينِ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی درخت ہے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا، اس لیے کہ لأن اللہ لم يدع لعباده دلیلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحیحہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا بیان نہ قرآن میں کیا ہے نہ حدیث صحیح میں اس کا بیان ذکر ہے۔ اگرچہ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے گندم کا درخت، بعض حضرات نے اس سے انگور، بعض نے کھجور مراد لیا ہے، لیکن وَذَلِكَ عِلْمٌ إِذَا عُلِمْ لَمْ يَنْفَعَ الْعَالِمْ بِهِ عِلْمَهُ وَإِنْ جَهِلَهُ جَاهِلٌ لَمْ يَضُرُّهُ جَهْلُهُ بِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس درخت کا جاننا، اس کا علم حاصل کرنا ایک ایسا علم ہے کہ اگر آدمی نے جان لیا تو اس کا جاننا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہوا تو اس کا معلوم نہ ہونا، اس کی جہالت کوئی نقصان دہ بھی نہیں ہے۔ جب اس کا نامعلوم ہونا نقصانی نہیں ہے، ضرر رساں نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے علم کے پیچھے کوشش کرنا یہ فضول ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ سے آدم علیہ السلام کی خطۂ اجتہادی کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں وہ ہم بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا